دے جاؤں جو کام کی ہو جائے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک کم سے کم میں پہلے اس کی تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کروں. کم سے کم یہاں سے لے کر یہاں تک 50 ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. کم سے کم 50 ان کی جوان بیٹیوں پہ، کواری بیٹیوں پہ موبائل ہے. اب میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اتنا مجھے بتا دو، میری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، اسلامی رشتے کی ہماری آپ کی سب کی بہن بیٹی، اتنا بتا دو کہ ہماری بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا، وہ کس سے بات کرے گی، کہاں واٹس ایپ چلائے گی، فیس بک کہاں چلائے گی، یوٹیوب کیا دیکھے گی. کسی کی بچی اگر پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اسے ضرورت ہے لیپ ٹاپ کی یا موبائل کی یا ٹیبلیٹ کی، وہ رکھے. میں ایک عام طریقے کی بات کر رہا ہوں جسے ضرورت کچھ بھی نہیں. اتنا بتا دو کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو ماں باپ نے اپنی بیٹی کے لیے موبائل کا انتظام کر دیا. کسی کی بیٹی پورے ضلع میں ایسی ہے جس کی بیٹی کی ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے. کسی کی بیٹی ایسی کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر موبائل بیٹی نہیں چلے گی تو سب مر جائیں گے. ایسی ہے کسی کی بیٹی؟ تو پھر بیٹی پہ موبائل کیوں؟ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. میں ہندوستان گھومتا ہوں، کچھ باتیں مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی لیکن مجبوری ہے بتانا. ایک نہیں سینکڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا دھرم بدل لیا. سینکڑوں لڑکیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں چلی گئی. اب مشن چل رہا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ جو مائک پہ بتانے کی بات نہیں ہوتی لیکن مجبوری بننے میں ہندوستان میں گھومتا ہوں. تمہیں کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ ہمارے یہاں جسپور میں جب میں پڑھاتا تھا ایک حاجی صاحب ہے، بڑے نیک، اکیلی بیٹی تھی، اکیلی. میں بھی اگر کبھی کہا کہ حضرت آ جاؤ تو بیٹھک میں چائے پلائی پی، ہم چلے کوئی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد جب میں بلند شہر سے تقریر کر کے آیا نا تو وہ رو رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے رونے لگے، چپٹی جاتا آدمی پریشان. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حضرت صبح 5 بجے سے بیٹی غائب ہے اور جب سے گئی ہے تب سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے. اسے عورتوں نے چڑھا دیا تمہاری بیٹی کو اچھے جنات لے گئے، اچھے. حضرت سے جا کے تعویذ لے اور جنات چھوڑ جائیں. بتاؤ اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں اپنی گاڑی سے کائے کو آتا؟ میں کہتا جن سے کہ چل ذیشان بھائی کے تو تو چھوڑ دیتے. سوچ لیکن اس کی ایک سوچ. میں نے بول اچھے جنات لگے. میں نے کہا حاجی صاحب تھوڑی عقل، تمہاری بیٹی مارکیٹ میں جاتی تھی، بازاروں میں گھومتی تھی، آوارہ گھومتی تھی، ایسا ویسا. بولے حضرت گھر کا دروازہ نہیں دیکھا اس نے؟ آپ نے کبھی دیکھا بیٹی کو؟ میں نے کہا نہیں دیکھا. کہنے لگے حضرت وہ تو کبھی چھت پہ بھی نہیں چڑھی. میں بھی چکر میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹی پہ موبائل تھا یا نہیں تھا؟ بولے ہاں موبائل تو تھا. میں نے کہا 7 منٹ رہ گئے یا 5 منٹ، چلو سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد دعا کروں گا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا. 1 ہفتہ گزر کے نہیں آیا. جب میں واپس آیا تقریر کر کے کہیں سے، میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہوا؟ رونے لگے. بولے ناک کٹوا دیا. میں نے کہا کیسے؟ بولے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے نینی تال ہائی کورٹ میں کورٹ میرج کر لیا. اب مجھے بتا دو جو لڑکی کبھی جس نے دروازہ نہیں دیکھا اس نے نینی تال کا ہائی کورٹ کیسے دیکھ لیا؟ جو لڑکی کبھی نکل کے گھر سے باہر نہیں گئی غیر مسلم لڑکے سے ٹچ کیسے ہو گئی؟ میں تم سے اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا، آج تم اگر اپنے یہاں دیکھ لو، میں اپنے یہاں دیکھوں، ہم سب ایک ہی ہیں. اگر شادیوں میں دیکھ لے 50 اگر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، کسی کی آستین کٹی ہوگی، کسی کا گلا چرا ہوگا، کسی کی چٹیاں آگے پیچھے کو ہوں گی، کسی کے گھوٹے چوڑے ہوں گے، کسی کا اتنا میک اپ ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی دین ہے؟ یہ موبائل کی دین ہے. موبائل کی یہ موبائل میں دیکھ رہی ہے. جب بمبئی کی فلمیں بنانے والی عورتیں اگر ان کا یہاں تک سینہ کھلا ہے، ہماری بیٹی کا بھی کپڑا ہٹ گیا، ان کا دوپٹہ ہٹا، ہماری بیٹی کا بھی دوپٹہ ہٹ گیا. آج ان سیدوں کی دادی کا واسطہ دے کے
جاتا ہوں اور انہی کا پیغام دے کے جاتا ہوں. یاد رکھو بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، انہیں قرآن دے دو. اگر پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت صفیہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت زینب کی زندگی پڑھواؤ. ارے ہماری بیٹی اگر ان کی دادی فاطمہ کی زندگی کو پڑھے گی، پائے گی ہماری بیٹی، لیکن جنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی، جنگ فاطمہ کا ہوگا، سوئے گی ہماری بیٹی، جنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی بیٹھے گی ہماری بیٹی، جنگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت